نماز میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے. آپ جب تک اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف ہوگا. آپ نے چہرے کو موڑ لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے. نمبر دو، ان کے پاس وضو ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ ٹھیک ہے، سب کو ٹھیک ہے، لیکن ان کا دل وسوسے میں پڑا ہوا ہے، دل کہیں کھویا ہوا ہے. یہ بھی بہت سارے ہیں. ظاہری طور پر ماشاء اللہ تبارک اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سجدے کی طرف نظر ہے، لیکن دل کہیں اور گھوم رہا ہے، دل کہیں اور گھوم رہا ہے. دیکھیے یہ جو وسوسے، یہ جو فکر جو دل میں آتی ہے، یہ جو سوچ دل میں آتی ہے، یہ ہر انسان کو آتی ہے. یہ نہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہے کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں، جیسے نماز میں چلا گیا پورا بھول جاتا ہوں، ہر بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن آدمی پہلے سے تیاری کر لے ان چیزوں کو کم کر سکتا ہے، ان چیزوں کو کم کر سکتا ہے. سوچنا ہی آدمی کو آپ نے کہا کہ مت سوچو، ایسا ہو نہیں سکتا. انسان کا ذہن سوچے گا کچھ نہ، آپ نے کہا مت سوچو، آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو نا. انسان کچھ نہ کچھ سوچے گا، اس کا دماغ ایسا ہے. تو کرنا یہ ہے کہ یہ سوچ ہے نا، اس سوچ کو عام طور پر اس میں موت کے بارے میں سوچیے کہ بھائی مجھے ایک دن مرنا ہے، آج کھڑا ہوا ہوں، آج میں کسی کی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، کل میری جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہے نا. مرنے کے بعد عبادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ابھی ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ سوچے. نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ بھائی نماز میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے. آپ جب تک اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف ہوگا. آپ نے چہرے کو موڑ لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس بارے میں سوچیں. اور کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس آیت کے معنوں پر غور کریں. یہ اللہ اکبر کیا ہے، یہ سمع اللہ لمن حمدہ کیا ہے نا. سبحان ربی العالی کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. سبحان ربی العظیم اس کا کیا مطلب ہے، میں کیوں نماز پڑھ رہا ہوں. ایسی چیزوں پر سوچیں اور اللہ کی عظمت پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع دیا. یاد رکھ لیجئے، اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جانور، سمندر، پرندے، جو بھی ہیں، ان میں سے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا. کوئی ایسی چیز ہے جو سجدہ کرتی ہو. انسان کی طرح دکھنے والا باندر ہے، لیکن اس کی ہڈیاں ہمارے حساب سے پورے الٹی ہیں. اس کی ہڈیاں، آپ کا ہاتھ ایسا جائے، اس کا ہاتھ ایسے جائے گا، اس کا پورا جو سسٹم ہے الٹا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہو. یاد رکھ لیجئے انسان ہی کو یہ عظمت، انسان ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک سکتا ہے. اور چونکہ یہ اللہ کے سامنے ماتھا ٹھیکتا ہے تو اس ماتھے کو اللہ نے، اس سر کو اللہ نے مبارک بنایا ہے نا. اسی میں دماغ رکھا، اسی میں آنکھوں کو رکھا، اسی میں ناک رکھا ہے، اسی میں منہ رکھا ہے، سب کو چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. انسان آدم کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے اللہ نے شرف دیا ہے کیونکہ یہ ایک سر ہے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. کوئی دوسرا مخلوق سجدہ نہیں کر سکتا. ہاتھی، گھوڑا، اونٹ دوسرے نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیجئے، آپ ہے نا، اکثر لوگوں کے سر کہاں ہیں، ان کے سروں میں آنکھ ہیں، سروں میں منہ ہے، سجدہ نہیں کر سکتے. صرف اللہ نے انسان کو ایسے بنایا کہ وہ رکوع کر سکتا ہے اور سجدہ کر سکتا ہے. اور یہ سجدہ کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار اور منافقین کو سجدے سے روک لے گا کیونکہ ان کی پیٹیں تانبے کی ہو جائے گی، پیٹیں تانبے کی ہو جائے گی، سخت ہو جائے، سجدہ نہیں کر سکتے. وہ چاہیں گے سجدہ کریں، نہیں کریں گے، کر پائیں گے. قیامت کے دن سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، اس دن نہیں کر پائیں گے. صرف دنیا میں یہ چیز ہو سکتی ہے، قیامت کے دن یہ چیز ممکن نہیں. تو آدمی اللہ کی عظمت پر غور کریں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آسمان بنایا، جو زمین بنایا، جو سورج بنایا، جو چاند بنایا، اللہ کی مخلوقات پر غور کریں. ان فی خلق السماوات والارض،
آسمان و زمین کے جو تخلیق میں اللہ کے تعلق سے ڈھیر ساری آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس پر آدمی غور کرے، تب جا کے اس کے اندر وہ سوچ اس کی سٹڈی ہوگی. اپنی غلطیوں پر غور کریں، بھائی بس مجھ سے اتنی ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، اور جہنم کے آگ کے بارے میں سوچیں، جنت کی راحت کے بارے میں سوچیں. اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ سپورٹیو جو چیز ہے وہ آپ کا قرآن سمجھنا ہے. وہ آدمی تو میرے نظر میں بدبخت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اتنا انوسنٹ، اتنا بھولا، اتنا غافل ہے کہ جسے قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ میں آتی ہوں. اس سے بڑے خسارہ، اس سے بڑے نقصان کیا ہے کہ آپ کو اللہ کا کلام نہیں سمجھ میں آتا. قرآن میں سب سے زیادہ، نماز میں آپ کو سب سے زیادہ کنسنٹریشن، خشوع پیدا کرنے والی چیز آپ کا اللہ کے ان آیتوں کے معنوں کو سمجھ کر اس پہ غور کرنا ہے. نہیں آتی عربی، بہت بڑی ستم ظرفی ہے، بہت بڑی ستم ظرفی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اگر کسی کو نہیں آتی ترجمہ سے کام چلائیں، اس پر غور کریں، اس سے آدمی کا خشوع بنتا ہے.